الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترمین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر حق جل مجدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک آپ کا معجزہ ہے معراج، اس کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ جو اپنے بندے، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے یعنی عبد سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے کر گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے اور مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکتوں کا نزول فرمایا ہے، رحمتوں کا نزول اور رحمتوں کی برسات وہاں پر کی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نشانیاں، قدرت کے عجائبات اور عجیب و غریب مناظر کا نظارہ کرائیں۔ تو معراج یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے ذلیل کیا، رسوا کیا، آپ کی اہانت کی اور آپ کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، شعب ابی طالب کے اندر آپ 3 سال آپ نے وہاں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور سخت سے سخت دشواریاں وہاں پر برداشت کیں۔ پھر اس کے بعد طائف کا منظر کہ اس کے اندر آپ پر پتھروں کی بوچھار کی گئی، تو ان واقعات کے اندر آپ کو ذلیل کیا گیا، آپ کی رسوائی کی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ عطا فرمایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے معراج۔ پھر معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 5 مہینے پہلے، بعض فرماتے ہیں کہ سن 11 ہجری کے اندر اور 10 ہجری کے اندر بعض نے لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ سن 5 نبوی کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر دوسری جانب کس مہینے کے اندر پیش آیا، اس کے اندر بھی علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، بعض نے لکھا کہ رمضان المبارک کے اندر، بعض نے لکھا کہ رجب کے اندر 27ویں رجب کو یہ مبارک واقعہ پیش آیا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء کے معنی ہیں رات میں چلنے کے، زمینی سفر کے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس جو شام کے اندر ہے وہاں پر لے جایا گیا، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر جو مقامات پر وہاں پر آپ نے طے کیا ہے، آپ وہاں گئے ہیں، اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اسراء اور معراج کے لیے معراج کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے عام طور سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسی جسم اطہر
اور اسی روح کے ساتھ رات کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر اور جنت و دوزخ اور عجیب و غریب مناظر کی سیر کرائی ہے، اور پھر صبح سے پہلے پہلے آپ واپس مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں معراج۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف آرام فرماتے، آپ آرام کر رہے تھے، نیم خوابی کی حالت تھی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ عام دروازے سے نہیں بلکہ اوپر کی چھت پھٹی اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے تلووں سے ملا، جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کو لے کر وہ کعبۃ اللہ کے اندر آئے۔ آپ حتیم کعبہ میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا اور آپ کو لے کر بیر زمزم کے قریب گئے، وہاں آپ کو لٹایا، آپ کا سینے مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم سے دھویا۔ جنت کا ایک طباق، سونے کا جو طباق تھا وہ لایا گیا، جس کے اندر علم و حکمت اور ایمان سے وہ لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، وہ آپ کے قلب اطہر کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ کا سینے مبارک ملا دیا گیا قلب اطہر رکھ کر۔ چونکہ آسمانوں کی اور عجیب و غریب مناظر کی، قدرت کے شاہکاروں کی آپ کو منظر دکھلانا مقصود تھا، اس لیے شق صدر کا یہ عمل کیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد جنت کی ایک سواری براق آپ کے لیے لائی گئی۔ آپ علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوئے۔ براق وہ ایسی سواری جس کا ایک قدم منتہائی بصر پر پڑتا تھا، یعنی انسان کی نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے تو ایک قدم یہاں اور ایک قدم جہاں انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے انتہا، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اتنی تیز رفتار اور برق رفتار تھا وہ براق۔ آپ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے اور سفر شروع ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خازن نار جو جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، میں نے ان حضرات کو دیکھا ہے۔ اسی سفر کے دوران آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک مقام پر جہاں پر کھجور کے بہت سارے درخت تھے کہ آپ یہاں پر اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جبرائیل امین نے دریافت کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے اور اس کا نام مدینۃ المنورہ ہوگا۔ پھر اور آگے چلے اور وادی موسیٰ جو شجرہ طوبہ کے قریب ہے وہاں پر آپ کو حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہاں پر اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور آگے بڑھے اور پہنچے مدین کے اندر، اور وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اور آگے بڑھے اور مقام بیت اللحم پہنچے۔ مقام بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں بھی آپ نے نماز ادا کی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آگے بڑھے ہیں۔ اسی سفر کے دوران آپ چلے جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئیے، آگے بڑھیے۔
اور آگے چلے تو ایک بوڑھا اس نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ چلتے رہیے، ان کی طرف التفات اور توجہ نہ کیجیے۔ اور آگے بڑھے تو دو تین حضرات کی ایک جماعت، انہوں نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان حضرات کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے ان کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم بیت الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے تھے اور سفر جاری تھا، اسی سفر کے دوران ہمارا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت پر حرف گیری کیا کرتے تھے۔ آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے، پھر آپ کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا کہ جو پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ سود خور ہیں جو سود کا استعمال کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن حرام ہونے کے باوجود اور جاننے کے باوجود انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ آگے چلے اور ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی کرتی ہے، یعنی زمین کے اندر بیج ڈالتی ہے، اور اسی دن وہ بیج اگ آتا ہے، فصل اگاتی ہے اور پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور اسی دن میں وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ کھیتی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سی قوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا کے اندر جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ ان کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی اللہ کے نزدیک بڑھ کر ہے۔ پھر آپ اور آگے بڑھے اور آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ دریافت کیا، جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر غفلت کیا کرتے تھے، نمازوں کے اندر، فرض نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی سے کام لیتے تھے۔ کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، سورہ ماعون کے اندر، کہ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان مصلین کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ حشر ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور پھر وہ ایسے ہی سر درست ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ ان کے سر اسی طرح سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ عمل ان کے ساتھ مستقل جاری تھا۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا آپ علیہ السلام کا جنہوں نے اپنی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپیٹ رکھے تھے، کپڑوں کے ٹکڑوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھک رکھا تھا، اور بیلوں اور اونٹوں کی طرح وہ چر رہے تھے، جن کا کھانا ذریع اور زقوم تھا، یعنی کانٹے دار کھانا، اور ایسا کھانا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کی بھوک کو مٹاتا ہے اور نہ ہی پیاس کو مٹاتا ہے، اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
اور بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ ان کے ذمہ فرض تھی، لازم تھی، واجب تھی، لیکن انہوں نے جو غریبوں کا حق تھا، مسکینوں کا حق تھا ان کے مال کے اندر بطور فرض کے، انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی کے اندر پکا ہوا صحیح سالم گوشت رکھا تھا اور ایک ہانڈی کے اندر کچا اور گلا سڑا گوشت رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ صحیح سالم گوشت ہونے کے باوجود کچا اور سڑا ہوا گوشت استعمال کر رہے تھے، کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود تھی، اس کے نکاح کے اندر اس کی بیوی موجود تھی، لیکن اس کے موجود ہوتے ہوئے یہ غیر عورت کے ساتھ اور زانیہ اور فاحشہ کے ساتھ اس نے شباشی کی، اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اسی طرح اس کے پاس رہا۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت جس کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود ہے، اس کے نکاح کے اندر اس کا شوہر موجود ہے، شوہر کے موجود رہتے ہوئے یا غیر مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے، شباشی کرتی ہے۔ آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے یہاں پر۔ پھر آگے بڑھے اور آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو لکڑیوں کا ڈھیر جنہوں نے اکٹھا کر رکھا تھا، اور اس ڈھیر کو اور اس لکڑی کے گٹھڑ کو اٹھانے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اور لکڑیاں لا کر اس کے اندر جمع کر رہے تھے، اکٹھی کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، جن سے لوگوں کی امانتیں وابستہ ہیں اور متعلق ہیں، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں، لیکن یہ اس کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے اور زیادہ سے زیادہ قرض لیتے تھے اور اس کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کا گزر ایسی جگہ پر ہوا جہاں سے نہایت خوشبودار، عمدہ، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی ہوا ہے اور جنت کی مہک ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ اور آگے بڑھے تو وہاں پر آپ کو بدبو محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جہنم کی بو ہے۔ اسی سفر کے اندر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے لبیں اور جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تراشے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو واعظین تھے، جو آپ کی امت کو واعظ کہا کرتے تھے، اور خطیب حضرات تھے کہ جو لوگوں کے اندر توڑ کا کام کیا کرتے تھے، جوڑ کا کام نہیں تھا۔ ان کا کام لوگوں میں نفرتیں پھیلانا تھا، اور یہ یقولون ما لا یفعلون کا مصداق تھے کہ لوگوں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ان کا یہ حشر ہے کہ ان کی زبانیں، ان کے لبیں قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ اللہم احفظنا منہم۔ یہ سارے واقعات اس سفر کے اندر پیش آئے ہیں۔ اسی دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت تیار تھی، جنہوں نے آپ کا پرجوش اور پرتپاک استقبال کیا، شاندار استقبال کیا۔ وہاں پہنچ کر آذان دی گئی، اقامت کہی گئی، اور پھر نماز کے لیے صفیں درست ہوئیں۔ اب انتظار اس بات کا تھا کہ کوئی امام آئے اور ان تمام حضرات کو نماز پڑھائے۔ اسی انتظار کے اندر تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جبرائیل امین نے پکڑا اور مصلی کے لیے آگے بڑھا دیا، امامت کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور آپ کا لقب
امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام منتخب فرمایا۔ اب یہ نماز نہ تو عشاء تھی، چونکہ یہ واقعہ معراج عشاء کے بعد پیش آیا اور صبح کی نماز سے پہلے کا ہے، اس لیے یہ نماز فرض نہیں تھی بلکہ نفل تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ملائکہ کی ایک بڑی جماعت آسمانوں سے آپ کی اقتداء کے لیے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اتری ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فراغت کے بعد جب آپ مسجد بیت المقدس سے باہر تشریف لائے، آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے کے اندر پانی تھا، دوسرے پیالے کے اندر شراب تھی، اور تیسرے پیالے کے اندر دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، لیکن آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ واقعہ اسرا کہلاتا ہے۔ تو بیت المقدس آپ کو پہلے لے جایا گیا، کیونکہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور مسجد بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا۔ پھر اس سے آگے جو ایک تفصیلی واقعہ ہے اور جو معراج کہلایا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے پھر آسمانوں پر گئے ہیں، اور آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر حق جل مجدہ کا دیدار اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، اس کا واقعہ انشاءاللہ عن قریب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔